سامعین مکرم، ایک وقت تھا جب ہماری محفل کا معیار علمی ہوا کرتا تھا۔ سنجیدہ فکر مسلک کا درد رکھنے والے علماء کرام محفل میں تشریف لاتے اور لوگوں کو دعوت فکر دے کر جاتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہماری اکثر محافل کا اختیار اور کنٹرول ایکٹروں کے ہاتھ میں ہے۔ ایکٹنگ کرنے والے آتے ہیں اور مختلف رنگ و روپ میں ایکٹنگ کر کے عقائد اہل سنت و جماعت کا جنازہ نکال کے اور عوام اہل سنت کے پیسوں اور وقت کو برباد کر کے اپنی راہ لیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم بیداری کا مظاہرہ کریں اور اپنی محفل کو بامقصد اور کامیاب بنائیں، اور جتنے خلاف شرع امور ہماری محفل میں ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں۔ چند تجاویز آپ کے پیش خدمت ہیں۔ پہلے نمبر پر کوشش کی جائے کہ جو عمومی محافل ہیں، خواہ وہ محفل نعت ہو یا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہو، دورانیہ کم رکھا جائے، کم از کم گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، یہ کافی وقت ہے۔ رہ گئے بعض علمی سیمینارز یا ایسی محافل و مجالس کے جن کی سرپرستی علماء کرتے ہیں، یا وہ محافل کے جو مدارس میں منعقد ہوتی ہیں، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پر کوشش کی جائے کہ جس جگہ پہ محفل ہو رہی ہے کوشش کی جائے کہ ساؤنڈ اور سپیکر وہ اس کی آواز اسی احاطہ تک محدود رہے اور باہر آواز نہ جائے، تاکہ اور جو دوست نہیں سننا چاہ رہے یا جو مریض ہے یا جو بچے ہیں وہ اس آواز سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اس سلسلہ میں اس حدیث شریف کو مد نظر رکھا جائے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لا اقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطول فیہا، اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، فاسمع بکاء الصبی، پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاتجوز فی صلاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، کراہیۃ ان اشق علی امہ، کہ اس کی ماں پر یہ بات ناگوار گزرے گی، اس ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں۔ تو جب ایک بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز مختصر اور کم کر سکتے ہیں، تو کیا ہم دیگر جو لوگ ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، محلے والے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی محفل کا ساؤنڈ اور آواز یا ایکو اس کو کم نہیں کر سکتے؟ یقیناً کم کرنی چاہیے۔ نیز یہ بھی بات مد نظر رکھی جائے کہ اگر ان لمبی لمبی محفل میں سے کوئی اٹھ کر چلا جاتا ہے تو اس کو گستاخ رسول یا مبغض رسول یا اس بات کا طعنہ نہ دیا جائے کہ اس میں محبت رسول نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث شریف ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار عشاء کی نماز پڑھائی اور اس نماز کو لمبا کیا، تو ایک شخص نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دوستوں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا یہ شخص تو منافق تھا۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اترید ان تکون فتانا، یا کہ اے معاذ، کیا تم لوگوں میں فتنہ گر بننا چاہتے ہو؟ یعنی تم اگر نماز مختصر پڑھاتے تو وہ شخص نہ جاتا۔ اب جس وقت نماز کے لمبا پڑھانے کی وجہ سے ایک شخص چلا جائے اور اس پر اگر کوئی اعتراض کرے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتراض کرنے والے کو روک رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، تو کیا ہماری لمبی لمبی محافل سے، اور محافل ہوں بھی ایسی کہ جن میں اکثر میں خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو رہا ہے، اگر کوئی شخص اٹھ کر چلا جاتا ہے تو اس کو یقیناً مورد طعن نہیں بنانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کوشش کی جائے کہ محفل میں نعت خوان کم ہوں اور بامقصد گفتگو کرنے والے سنجیدہ فکر علماء زیادہ ہوں، اور میں یہاں وضاحت کروں گا کہ ایسے علماء کو دعوت دی جائے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کو عام کرنے والے ہیں، علمی گفتگو کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو خطیبانہ جملے اور خطیبانہ چٹکلے دینے کے بجائے وہ لوگوں میں علمی حوالہ سے، عملی حوالہ سے بیداری پیدا کرنے والے ہوں، یا پھر ایک نعت خوان، ایک عالم۔ 5ویں نمبر پہ کوشش کی جائے، اگر محافل کو ہم کامیاب اور بامقصد بنانا چاہتے ہیں تو جس خطیب کو آپ پہلے دعوت دے رہے ہیں اس کو موضوع بھی دیں
کہ حضور والا ہمارے محلے میں یا ہمارے ایریے میں یا ہمارے گاؤں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، خواہ وہ اعتقادی اعتبار سے ہو یا عملی حوالہ سے ہو، آپ اس خطیب وہ موضوع دے دیں کہ اس پہ وہ تیاری کر کے آئے اور اس تیاری پر وہ آ کے بیان کرے۔ ہمارے خطبہ اکثر ایک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس پر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں جو ہے وہ کمی ہے، اس واسطے اس کو پھر کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ تو اگر ان خطیب سے کہا جائے حضور بسم اللہ آپ اپنا کام شروع کریں، تو میرے خیال میں وہ 2 منٹ بھی نہیں اس موضوع پہ، کیونکہ ان کے پاس مواد ہی نہیں ہے، انہوں نے وہی جملہ رٹا ہوا تھا جو آپ کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا، اب اس کے علاوہ ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ تو جس وقت آپ اپنی محفل میں آنے والے خطیب کو پہلے موضوع دے دیں گے کہ حضور والا آپ نے اس موضوع پر بیان کرنا ہے، تو یقیناً وہ عالم تیاری کر کے آئے گا، اور جس وقت وہ تیاری کر کے لوگوں کے سامنے مواد پیش کرے گا تو یقیناً وہ محفل بامقصد بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی۔ اس کے بعد کوشش کی جائے کہ تشہیر جو کرنی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہو، فلیکسز اس میں کم سے کم چھپوائے جائیں، کیونکہ فلیکسز میں مقدس نام آتے ہیں اور پھر بسا اوقات ان میں آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، تو محفل کے چند روز بعد وہ فلیکسز ہمیں نالیوں میں اور گندگی کے ڈھیر پر پڑے نظر آتے ہیں۔ تو یا تو یہ کیا جائے کہ فلیکسز نہ چھپوائی جائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر ہو، اور اگر وہ فلیکسز چھپوائی جائیں، پینا فلیکس بنوائے جائیں، تو بعد میں انتظامیہ ان فلیکسز کو اتارے اور جا کے دوبارہ ان دکاندار جو بناتے ہیں فلیکس ان کو کہہ دے کہ یہ آپ ہم سے لے لیں اور ان کو دوبارہ ری سائیکلنگ کے ذریعے اپنے کسی استعمال میں لے آئیں، تاکہ ان کی توہین نہ ہو۔ یا دوسرا جو طریقہ ہے مقدس اوراق کو تلف کرنے کا، وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک بوری میں ڈال کے گڑھا کھود کے ان کو دفن کر دیا جائے۔ آخری بات، اور یہ بڑی ضروری ہے، کہ یہ جتنے جھنڈیاں یا فلیکسز یہ چیزیں تیار کرنے والے ہیں، سجاوٹ کا سامان بنانے والے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اور دیگر عوام اہل سنت ان سے بھی گزارش ہے کہ ایک تو نال پاک پر جو قرآنی آیات لکھنا ہے یا رب رسول کا نام لکھنا ہے، اس کو علماء کرام نے ادب کے خلاف قرار دیا ہے۔ ایسی جھنڈیاں نہ خریدی جائیں کہ جن میں نال پاک پر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے یا اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یا ایسے بینرز جن میں نال پاک کا نقش بنا ہوا ہے اور ان پر آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کو نہ خریدا جائے اور نہ لگایا جائے۔ اس حوالے سے تفصیلی دلائل کا جو مطالعہ کرنا چاہے اور بعض کو پڑھنا چاہے، وہ مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبیان القرآن کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 351 پر یہ بحث موجود ہے، وہاں دیکھ سکتا ہے۔ آخر پہ صفحہ نمبر 354 پر جو انہوں نے خلاصتاً گفتگو کیا وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک کا نقش عین نال تو نہیں بلکہ اصل نال کا عکس ہے، اور اس کا نقش ہے، اس لیے اس پر لکھنا عین نال پر لکھنے کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ مجوزین کا ایک شبہ تھا۔ سیدی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تعظیم اور توقیر میں مثال بھی اصل کے حکم میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو مصحف میں اوراق پر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی عین کلام اللہ تو نہیں ہیں بلکہ وہ نقوش ہیں جو کلام اللہ پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے نقوش ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم اور توقیر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چند سطور چھوڑ کے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اگر اس نقش پر لکھی جائیں یا اس نقش پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے تو بہرحال یہ نال پاک کا نقش ہے اور وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یہ دونوں نقوش ہیں، نہ وہ عین نال ہے اور نہ یہ عین کلام اللہ ہے۔ ایک نال کا نقش ہے اور دوسرا اللہ کے کلام کا نقش ہے، اور اللہ کے کلام کے نقش کو نال کے نقش پر لکھنا یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کے نقش کو نال کے نقش پر لکھنا بہرحال ادب کے خلاف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گنا توہین ضرور ہے اور عامت المسلمین کی دل آزاری ہے۔ تو تفصیلی دلائل سیدی صاحب علیہ رحمہ نے بھی ذکر فرمائے ہیں، جو دیکھنا چاہے وہ اس مقام کا مطالعہ کر لے۔
آیت جو فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس کے تحت آپ نے یہ تفسیر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ تفہیم المسائل کے اندر مفتی منیب الرحمن صاحب نے جا بجا ہماری محفل میں جو خلاف شرع امور ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اور ان کا حل بتایا ہے۔ جو مزید تفصیل دیکھنا چاہے وہ تفہیم المسائل کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی عوام اہل سنت کو بیدار فرمائے اور اپنی محفل کو کامیاب بنانے کی اور بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔